بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا مین تھیم جو ہے وہ توبہ ہے، اور توبہ ہی، اور ہم نے ناظرین کو بھی یہی بتانا ہے اور میسج بھی یہی چھوڑنا ہے کہ توبہ میں مطلب ہے جو تصوف کی شاہکار کتابیں ہیں ان میں لکھا گیا ہے کہ اولین جو ہے عرفان جو ہے وہ توبہ سے حاصل ہوتا ہے، معراج حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک ہمارے اجداد بزرگ ہیں حضرت شاہ جلال الدین اویس، ملتان میں مدفون ہے، وہ ان کی کتاب ہے گلزار جلالی، ان میں وہ پہلا باب ہے وہ توبہ کہتے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ساروں سے پہلے، عبادات سے بھی پہلے توبہ جو ہے وہ منزل عرفان کی معراج کی ہے توبہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں مثلاً غنیت الطالبین میں حضور غوث اعظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی توبہ کے حوالے سے جب توبہ کا باب باندھتے ہیں تو وہ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ شرابی اور کچھ نشے باز وہ ایک جگہ پہ، اور وہ چونکہ اچھی آواز والا تھا تو وہ ایک کمرے میں بند تھے، اور آپ جو ہے وہ شراب نوشی بھی کر رہے تھے اور بڑے خوبصورت نغمے بھی گا رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزرے اور کہا کہ کاش یہ صاحب یہ یہاں پہ ان کی توبہ کا ذکر کرتے ہیں حضور پیران پیر غوث اعظم، کاش یہ صاحب جو اتنی اچھی خوبصورت آواز والا ہے یہ قرآن مجید پڑھتا۔ تو یہ بات کہنا تھی، اور لوگوں سے اس نے پوچھا کہ حضرت نے کیا فرمایا، اللہ کے اس بندے نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ یہ فرما رہے ہیں۔ تو آپ کے ان جملوں پہ، ان کی کہی ہوئی بات پہ اتنی رقت طاری ہوئی، کیفیت میں ہیجان پیدا ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ چیزیں جو تذکرۃ الاولیاء میں، کشف المحجوب میں، نفحات الانس میں اتنے جید علماء نے اور اتنے بڑے جید صوفیاء نے ان کو لکھا ہے کہ یہ صوفی کس طرح توبہ میں آتے ہیں۔ تو توبہ کرنے کا مطلب کہ وہ اس کے اندر ایسا ہیجان پیدا ہوا، اور وہ صاحب جو ہے حضرت کے پیچھے آئے، توبہ طائب ہوئے، اور قرآن مجید میں اس قدر وہ اس لہجے اور لحن کے ساتھ ادائیگی کرتے۔ تو یہ حضور پیران پیر کہتے ہیں کہ یہ ایک وہ خاص وقت ہوتا ہے جو بارگاہ میں مستجاب ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ لمحہ انقلاب، اب یہ اگر عام سادہ طور پہ ہم پڑھیں کشف المحجوب میں یا تذکرۃ الاولیاء میں 3 صفحوں پہ لکھا، اور اس کے علاوہ نفحات الانس میں اور لطائف اشرفی میں حضرت سید جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ اب اگر اس کے علاوہ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا بہت سارے، حضرت سیدنا بشر حافی، حضرت ان کے مرید حضرت داؤد طائی، ان کے آگے مرید حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی توبہ کا معاملہ اور ان کے ذکر۔ تو یہ توبہ کا ذکر کرنے کا اصل مطلب کیا ہے کہ یہ کس طرح بارگاہ میں یکدم ہر بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کی وہ تو اس طرح توبہ نہیں قبول ہوتی۔ تو یہ کیا خاص وہ کیفیت اور کیا وہ خاص وقت ہوتا ہے اور کیا وہ صداقت ہوتی ہے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ اس قدر مقبول ہوگی۔ توبہ کے جیسے حوالے سے حضرت ابو سعید ابو الخیر جو حضرت داتا علی اجویری کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، وہ تو توبہ کے معاملے سے اس طرح پیش کرتے ہیں، ان کے بارے میں لطائف اشرفی والے فرماتے ہیں سیدنا ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کے جو رباعیات ہیں وہ تعویذ کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، وہ دعائیاں ہیں، ان میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ لکھ کے دے دیں وہ مستجاب